الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله العظيم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. میرے محترم سامعین، آج ہم فضول خرچی اور اسراف کے بارے میں بات کریں گے۔ اسراف کسے کہتے ہیں؟ اسراف کہتے ہیں حد سے زیادہ بڑھ جانے کو، مال کا حد سے زیادہ خرچ کرنا، کسی بھی نعمت کا حد سے زیادہ، جو شریعت نے جس کی چیز کی خرچ کرنے کی حد مقرر کی ہے اس سے زیادہ خرچ کرنے کو اسراف کہتے ہیں۔ جس چیز کے خریدنے میں کوئی فائدہ نہیں یا جس چیز کے خرچ کرنے میں کوئی فائدہ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، بغیر ضرورت کے کسی چیز کا خرید لینا یا بغیر ضرورت کے کسی چیز پر خرچ کر لینا، یہ اسراف کہلاتا ہے۔ ضرورت وہ چیز ہے جس کے بغیر انسان کا گزارا ممکن نہ ہو، جس کے بغیر انسان کو دین کا یا دنیا کا کوئی نقصان لاحق ہو۔ وہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر اگر کوئی انسان کسی چیز، کسی جگہ پر، کسی کام میں پیسہ خرچ کرتا ہے، اپنی صلاحیتیں لگاتا ہے، تو وہ فضول خرچی میں آئے گا، وہ اسراف میں آئے گا، اور اللہ رب العزت اس کو ناپسند فرماتے ہیں۔ جیسا کہ شادی کے موقع پر مختلف جو رسومات ادا کی جاتی ہیں، ان رسومات میں جو پیسہ اڑایا جاتا ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، یہ تمام کا تمام فضول خرچی میں آتا ہے۔ ایسے ہی غمی کے موقع پر اسلام غم منانے کی اجازت دیتا ہے، لیکن اس غم کے موقع پر لوگوں کو دکھلانے کے لیے جو بے تحاشا پیسہ اڑایا جاتا ہے مختلف صورتوں کی شکل میں، یہ اسراف اور فضول خرچی میں آتا ہے۔ ایسا ہی مختلف قسم کے مواقع ہوتے ہیں، پروگرام، فنکشن ہوتے ہیں، جیسا کہ عقیقے کا موقع ہے، منگنی کا موقع ہے۔ اس طرح کے مختلف پروگراموں پر قرض لے کر اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے حد سے زیادہ خرچ کر دینا، یہ اسراف اور فضول خرچی میں آتا ہے۔ ایسے ہی جس چیز کی جتنی ضرورت نہیں، مکان کی ضرورت، حد سے زیادہ مکان بنا لینا، حد سے زیادہ کپڑے بنا لینا، چیزوں کا بنا لینا، یہ اسراف فضول خرچی میں آتا ہے۔ ایسے جلسے جلوسوں میں بہت زیادہ انسان جو خرچ کر لیتے ہیں، یہ تمام کا تمام فضول خرچی میں آتا ہے، اور ایسے فضول خرچ کو اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتے، بلکہ یہ فضول خرچ دوسری آیت میں کا مفہوم ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ یہ فضول خرچی کرنے والے تو شیاطین کے بھائی ہیں۔ جو شیطان کا بھائی بن جاتا ہے، بتاؤ کیا اس سے شیطان اچھے اعمال کروائے گا؟ کیا شیطان اس انسان کو گناہوں سے روکے گا؟ نہیں، بلکہ شیطان تو چاہتا ہے انسان اللہ کی اطاعت سے رکا رہے، شیطان تو یہ چاہتا ہے انسان گناہوں میں پڑا رہے۔ تو فضول خرچی کرنے والا گویا اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دیتا ہے۔ شیطان اب اس انسان کے ساتھ جیسے چاہے معاملہ کرے، اسے جس چاہے مرضی گمراہی کے گھڑے میں ڈال دے، اسے مسلسل گناہوں پر مجبور کرتا رہے یہاں تک کہ یہ موت کے آغوش میں چلا جائے۔ تو فضول خرچی ایک سنگین گناہ ہے، اس سے بچنا ہر انسان، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم کر کے فضول خرچی سے بچ سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے انسان جہاں پر اپنا مال خرچ کر رہا ہے اس چیز کے بارے میں ایک لمحے کے لیے رک جائے، سوچ لے۔ اس چیز کو خریدنے سے پہلے، اس جگہ پر، اس چیز پر لگانے سے پہلے سوچ لے، کیا اس چیز پر لگانے کے لیے جو میں تیار ہوں
میرا دنیا یا دین کا کوئی فائدہ ہے؟ کیا اس کے اوپر نہ لگانے کی وجہ سے میرا کوئی نقصان تو نہیں؟ اگر کسی چیز کو خریدنے سے آپ کا کوئی نقصان نہیں اور دین اور دنیا کا کوئی فائدہ نہیں تو سمجھ لیجئے یہ آپ کا خریدنا اور یہ آپ کا خرچ کرنا فضول خرچی میں ہے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ ایسے ہی فضول خرچی سے بچنے کے لیے انسان اعتدال کا راستہ اختیار کرے، نہ تو بالکل بخیل بن جائے کہ کچھ بھی نہ خرچ کرے، اور نہ اس قدر فضول خرچ بن جائے کہ سب کچھ لٹا دے، بلکہ میانہ روی کے ساتھ زندگی گزارے اور ہر چیز کو سوچ سمجھ کر ادا کرے۔ عام طور پر فضول خرچی کے پیچھے ایک وجہ یہ ہوتی ہے، لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے، لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے، کہ لوگ کیا کہیں گے اگر میں نے ان رسومات پر، ان مواقع پر لوگوں کو جمع نہ کیا، ان کو اچھا کھانا نہ کھلایا تو لوگ کیا کہیں گے۔ اس کے لیے یہ انسان مختلف قسم کے کارنامے کر جاتا ہے، فضول خرچی میں بہت زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے صرف لوگوں کے لیے۔ تو جو انسان لوگوں کی مذمت اور لوگوں کی مدح کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتا ہے اور انہی کی اطاعت کی طرف آتا ہے تو یہ فضول خرچی نہیں کرے گا، بلکہ ہر معاملے میں یہ سوچے گا میرے اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے، تو یہ فضول خرچی سے بچ جائے گا۔ کیونکہ جو آدمی فضول خرچی کر رہا ہے یہ اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے فضول خرچی کرنے والا سب سے پہلے اس کے پاس اتنی انکم نہیں ہے، مال نہیں ہے، یہ لوگوں سے قرض لے گا، مقروض بن جائے گا، اور مقروض ہمیشہ بے اطمینان والی زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی میں سکون کوئی نہیں ہوتا۔ نمبر 2، اگر یہ قرضہ نہیں لے گا تو یہ ناجائز اور حرام طریقوں سے مال جمع کرے گا، زمین پر دنگا فساد کرے گا، مختلف سورسز کے ذریعے مال اکٹھا کرے گا اپنی خواہش کو، اپنے ہوس کو پورا کرنے کے لیے، فضول خرچی میں مال کو اڑانے کے لیے۔ تو یہ اتنے بڑے گناہوں کا ذریعہ ہے فضول خرچی کے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑی بات کہ فضول خرچی کرنے والا اپنی اس فضول خرچی کی عادت کو پورا کرنے کے لیے مختلف قسم کے گناہوں کا ارتکاب کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ اللہ کے ہاں مبغوض بن جاتا ہے، بے قیمت اور بے وقعت بن جاتا ہے۔ فضول خرچی کس وقت شمار ہوگی؟ کس وقت انسان کا خرچ کیا ہوا وہ گناہ شمار ہوتا ہے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، وہ مثال آپ ہر ایک چیز پر فٹ کر سکتے ہیں۔ ایک ہے ضرورت، جو واقعی ہی ضرورت ہوتی ہے، مکان کی بات ہم کرتے ہیں۔ ایک ہے مکان آپ کچی اینٹوں سے بنا لیتے ہیں، پتھروں کو جوڑ کر بنا لیتے ہیں، کمرہ تیار کر لیا، اس کے اوپر کوئی ٹین کی چھت ڈال لی، ایک کمرہ ہے، اس کے اندر کوئی ساز و سامان نہیں، صرف رہنے کے لیے ایک سمپل کمرہ تیار کر لیا، اسے کہتے ہیں رہائش۔ اسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ اس سے اگلا درجہ، آپ نے کمرہ تیار کروایا، اس کو پلستر کروا لیا، اس کے اندر چارپائی ڈال لی، اس کے اوپر اچھا گدا رکھ لیا تاکہ سکون کی نیند کر سکوں، اسے کہتے ہیں آسائش۔ آسائش، اس کی بھی اسلام نے اجازت دی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے آدمی گھر بنائے اور بڑا عمدہ بنائے اور اس میں خوب رنگ روغن کروائے، اسے کہتے ہیں آرائش۔ آرائش یہ بھی اسلام نے اجازت دی ہے کہ اگر آپ کے پاس حلال مال موجود ہے، آپ اعلیٰ مکان بنا سکتے ہیں، رنگ روغن کروا سکتے ہیں، اپنی ضرورت کے لیے، راحت و آرام کے لیے اچھی چیزیں، بیٹھنے کے لیے، لیٹنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے مختلف چیزیں سجا سکتے ہیں۔ لیکن اس سے اگلے والا درجہ ہے نمائش۔
یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ لوگوں کو دکھلانے کے لیے اگر سب کچھ کر لیا تو یہ اب حرام ہے، فضول خرچی میں آ جائے گا۔ ایسے ہی اس کو آپ ہر چیز پر فٹ کرتے رہیں، اپنے لباس پر، اپنی گاڑی پر، اپنی تمام وہ چیزیں جو آپ چاہتے ہیں دنیا کے اندر کہ میری یہ چیز ہو جائے، میں یہ کر لوں، ان میں پہلے 3 درجے ٹھیک ہیں، ادنا درجہ اس سے تھوڑا سا اعلیٰ، اور اس سے اعلیٰ اگر حلال مال موجود ہے آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر اگر کسی بھی کام میں نمائش مقصود ہے، دکھلاوا مقصود ہے، تو وہ فضول خرچی میں آ جائے گا اور حرام میں آ جائے گا۔ تو معلوم ہوا کسی بھی جگہ خرچ کرنے سے اگر دین یا دنیا کا فائدہ ہو، اور فائدہ بھی وہ ہو جو مشروع ہو، جس کو اسلام نے، شریعت نے جائز قرار دیا ہو، تو اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے جو آپ مال خرچ کر رہے ہیں، اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے جو چیز آپ خرید رہے ہیں یا سیل کر رہے ہیں، تو وہ آپ کے لیے ٹھیک ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا دین اور دنیا کا کوئی فائدہ نہیں، فضول خرچی شمار ہوگا۔ اگر فائدہ ہے لیکن وہ گناہ کی چیز ہے تو وہ بھی فضول خرچی میں شمار ہوگا۔ تو انسان ایسی وہ تمام چیزیں جو گھروں میں موجود ہیں، اس سے انسان کی زندگی وابستہ نہیں، فضول میں ہے۔ بہت زیادہ کپڑے بنا رکھے تھے، تو آج سے ان کو، کپڑوں کو یا تو کسی کو دے دیں، صدقہ کر دیں، کسی کو ہبہ کر دیں، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے زکوٰۃ کی مد میں دے دیں، تو اپنی فضول جو چیزیں گھر میں پڑی ہوئی ہیں، ناقابل استعمال ہیں، بجائے اس کے اس کو اپنے پاس روک کر رکھنے کے لیے لوگوں کو دے دیں۔ ایک تو گھر کی صفائی ہو جائے گی، چیزیں سلیقے سے رکھی جائیں گی۔ نمبر 2، آپ فضول خرچ کی وعید سے بچ جائیں گے، کیونکہ فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے وہ شیاطین کے بھائی ہیں۔ شیطان فضول خرچی کے ذریعے انسان پر ہمراہ آور ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو میانہ روی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، بخل سے اور فضول خرچی سے اور اسراف سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔